تم نے اپنے بابوں کو پیغمبروں سے بڑھایا ہوا ہے. جب ایک بابا کہتا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد بایزید بستامی, اور تم لوگ اسے ڈیفینڈ کر رہے ہو, تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار بھی اسے ڈیفینڈ کر رہا ہے اگر انہوں نے لکھی ہے. یہ تو خیر ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ رہے ہیں, ہمیں تو یقین ہے کہ یہ پیچھے ہی سارا کام بگڑا ہے. اور کشف المحجوب میں سبحانی ما اعظم شأنی کو وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ میں پاک ہوں, میری شان بڑی بلند ہے, اور قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, اور میں یہ قسمیاں کہتا ہوں نعوذ باللہ. اور لعنت آ تیرے عقیدے اوپر, تنو کھنگن نہیں دینا کسی نے, تو قسمہ چگنا پھرنا ہے. وہ کہتا نہیں وہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا. توبہ توبہ توبہ. یہ ہے وہ شیطانی توحید کہ اللہ جو ہے وہ بابوں کے منہ سے بولتا ہے. اوے اللہ تو پیغمبروں کے منہ سے نہیں بولتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ انہیں وحی کرتا ہے. وہی کرتا ہے, منہ سے بولتا نہیں ہے. تو انہوں نے کئی ایک دھوکے مشہور کیے ہوئے تھے. اللہ کے فضل سے میری ویڈیوز نے ان کے سارے دھوکے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے. اب ان کے پلے کوئی شے نہیں, اب صرف ان کے بابوں کی میمز بنیں گی, بس ختم. تو مجھے بتائیں جب کوئی بندہ یہ کام کرے تو اس کے سر کی قیمت کیوں نہ لگے؟ ہاں, وہ خود قتل کرے اپنے جذبہ ایمانی پر, میں اس کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا. 100% میں اعلان کرتا ہوں, 100% میں اعلان کرتا ہوں. وہ اگلے دن ہمارے وہ افنان بھائی کہہ رہے تھے, علی بھائی یہ کہہ رہے ہیں 5 لاکھ سر کی قیمت ہے, 5 لاکھ تو آپ کی زلفوں کی قیمت نہیں بنتی. حقیقت بات ہے, آپ کے بال اگر جھڑ جائیں تو لگوا کے بتائیں. میں تو یہ پگڑی اتاروں, میرے اتنے بال ہیں, تو یہ سر کی قیمت کیوں نہ لگائیں؟ اور یار بجائے میرے سر کی قیمت لگانے کے اپنے بابوں کی سر کی قیمت لگاؤ کہ کتنے مر گئے ہو, نکلو باہر. ہاں, وائٹ ہاؤس چکو تے لے آ کے مارگلا رشتے رکھو, انجینئر صاحب مان لین گے. جس طرح میں سرگودا سے یہ اتنا بڑا تخت لے آیا تھا یہاں گاڑی میں رکھ کے, مثالیں دینی تخت بلقیس کی اور ثابت اپنے بابے, جو ہوگا وہ مانیں گے, جو نہیں ہوا وہ نہیں مانیں گے, ورنہ مانو پھر یہ بھی تخت وہاں سے آیا. کہانیاں کرانی چھوڑ دو. تو یہ انہوں نے دھوکہ بازی کے ذریعے ایسی ٹرم ڈیوائز کی, شیطانی توحید, شیطانی توحید, نعوذ باللہ. تو آج شیطانی توحید کی ڈیفینیشن لے جائیں. شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی ہے, اور رحمانی توحید وہ ہے جو پیغمبروں نے سکھائی ہے. اور پیغمبروں کی تعلیمات قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے پاس محفوظ ہیں. یہ سمپل ڈیفینیشن ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا, قرآن کی درجنوں نہیں سینکڑوں آیات اس پر گواہ ہیں. میں صرف ایک سیمپل کے طور پہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 31, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو, احبار کہتے ہیں علماء, رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے, صوفی جوگی, مولویوں اور صوفیوں کو, جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی, کہ انہوں نے اپنے صوفیوں, جوگیوں اور بابوں کو رب مان لیا تھا. اچھا, اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, جو سلسلہ احادیث صحیحہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں. اور حیران کن بات ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں, اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں, یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے, بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا. وہ حدیث کیا ہے ترمذی کی, عدی ابن حاتم جو مشہور سخی تھے, حاتم تائی,
ان کے بیٹے تھے، وہ مسلمان ہو گئے، ان کے گلے میں وہ سلیب بھی لٹکی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ بھی اتروائی. ان کا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے. پوچھا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہ آیت پڑھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو، علماء کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی. یہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں نا، ہسی جی اللہ دا بندہ ہی تے مننے ہیں انہوں. جی یہی گل اللہ نبی سامنے ہو چکی ہے. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے مولویوں اور صوفیوں، احبار اور رہبان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال اور حرام تصور نہیں کر لیتے تھے؟ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام. وہ آج بھی وہ کہتے ہیں پوپ کے پاس اختیار ہے، اسی لیے پوپ نے جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا قتل بھی معاف کر دیا ہے یہودیوں کو، جو ان کی نظر میں ہوا. ہمارے نزدیک تو وہ زندہ اٹھائے گئے الحمدللہ. تو عدی ابن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں، پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں، وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیتے تھے. تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا، آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو اللہ ہے، اور اس کے بہاف پہ اس کے پیغمبر وہ بتائیں گے کہ کون سی چیز حلال ہے اور حرام ہے. بابے صرف یہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، بابے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں، نسویتوں تو یہ کہتا ہے، تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے؟ عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور پھینکی جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، بغداد شریف اور اجمیر شریف میں. غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے.